جہاں زمین پر ایک بستر بچھا تھا جس کی پرانی چادر انہیں بھلی لگتی تھی، مگر وہ مناسب وقت تک ٹھہر جاتے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، مناسب وقت جلد آ جاتا۔ شام ڈھلے جب آپا کوچنگ سینٹر چلی جاتی اور اماں سلائی کے آرڈر پہنچانے گئی ہوتی اور خواہش شدید ہوتی تو ناصر خاموشی سے زینہ چڑھ کر کرایہ داروں کی نظروں میں آئے بغیر مکان کی پہلی منزل پر آ جاتا۔ مسرت سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی، کمرہ جو کچھ دیر میں تپنے لگتا۔ چپ کر بڑوے، گلی میں کسی نے کہا تھا۔ ایک کبوتر بالکونی کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسرت کے منہ میں اب بھی اچار کا ذائقہ تھا۔ لڑکے شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ گلی کے کونے پر ڈیپو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ناصر وہیں ہوگا۔ ڈیپو پر موجود لڑکے بھی ریلی میں شامل ہو جائیں گے۔ آج جلسہ تھا بڑے میدان میں، جہاں کچھ روز قبل مسجد پر قبضہ ہوا تھا۔ خصوصی خطاب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ ذہن کے پردے پر ناصر کو جلوس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ماتھے پر پڑے بالوں کو جھٹکے سے ہٹایا ہوگا اور اپنے دوست عادل کے کان میں سرگوشی کی ہوگی، اور پھر دونوں نے کہا لگایا ہوگا۔ اس روز بھی جب آسمان صاف تھا اور ان کا پہلی بار سامنا ہوا تھا، لڑکے نے ایسا ہی کیا تھا۔ تب وہ ایک رجسٹر سینے پر رکھے کالج سے لوٹ رہی تھی اور ناصر ہاتھ پر رومال باندھے گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ویڈیو کیسٹ کی دکان تھی۔ امیتابھ بچن اور ریکھا کی کسی فلم کا پوسٹر لگا تھا۔ لڑکے نے زنگ آلود کھمبے سے ٹیک لگا رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ گھبرانے والی لڑکی نہیں تھی، اس لیے جب ناصر نے اپنے دوست کے کان میں کچھ کہا اور دونوں نے ایک فحش قہقہہ لگایا تو وہ ذرا نہیں دبی، بلکہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہے کہ اس روز وہ مسکرائی تھی۔ وہ اصرار بھی کرتی ہے، مگر ناصر بار بار یہی کہتا ہے کہ اس سپہر اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں چیلنج کرتی تھیں، اور انہی آنکھوں نے اسے خود سے باندھ لیا تھا۔ شام جب وہ کھڑکی میں گئی تو وہی لڑکا نیم کے پیڑ سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس نے کسی کے کان میں کچھ نہیں کہا۔ اس کی گھڑی یہاں رہ گئی ہے۔ آپا نے کھڑکی میں کچھ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کمرے میں جو وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بانٹتی ہے اور جہاں حبس بھرا رہتا ہے، مسرت ان تجربات سے گزر چکی ہے جن کا تصور اس کی ہم جولیوں پر لرزہ طاری کر سکتا ہے۔ مگر وہ چپ رہتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کچھ برس ادھر اسی کمرے میں اسی تجربے سے گزری تھی، اور تب اس کی چھوٹی بہن چپ رہی تھی۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ یاد تھا۔ اس کے گال پر زخم کا نشان تھا اور پستول اس کے نیفے میں اڑ سا رہتا تھا۔ وہ مکو دادا کا بھانجا تھا۔ گزشتہ سال ہونے والے لسانی فسادات میں وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ وہ اسے یاد کر کے کبھی کبھار رویا کرتی تھی۔ اس نے کئی بار مسرت سے کہا کہ وہ ناصر کو سیاست سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور مسرت نے یہ کوشش کی بھی، ایک سے زائد بار، انتہائی نازک لمحات میں، اپنی قسم دیتے ہوئے، اور ہر بار ناصر نے وعدہ کیا، مگر وہ اسے نبھا نہیں سکا۔ یہ اب ممکن نہیں تھا۔ گلی میں اب بھی خاموشی تھی۔ بادل گہرے ہو گئے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ کسی نے کچرا جلایا تھا۔
مسرت کی کمر کا درد بڑھ گیا۔ اس نے اٹھ کر چولہے پر کیتلی چڑھائی اور ایک انڈا ابالنے کو رکھ دیا۔ آپا نے برتن دھو دیے تھے۔ اب وہ کمرے میں لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ شکریہ سسٹر، اس نے آواز لگائی۔ آواز میں شوخی تھی۔ آپا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کچھ دیر بعد بولی، گھڑی اٹھا لینا۔ کرایہ دار اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا۔ اس کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مسرت نے ہوا دان سے نیچے جھانکا۔ کسی نے مچھلی تلی تھی۔